الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے ووٹ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھے، بارہا پوچھا کہ ووٹ ہمیں کسے دینا چاہیے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ووٹ دینا جائز ہے یا ووٹ دینا حرام ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب الیکشن کے دن آتے ہیں، ووٹ کے دن آتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے ووٹ جو ہے یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ووٹ کی دین میں ایک حیثیت ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، یہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام ہمیں نہ بتائے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام ہمیں گائیڈنس نہ دیتا ہو، جس میں اسلام ہمیں نہ بتاتا ہو۔ اسلام ایسا خوبصورت اور پیارا مذہب ہے جو ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو ووٹ کے بارے میں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ووٹ دینا جائز ہے یا حرام ہے، تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ دینا جائز ہے، ووٹ دینا حرام نہیں ہے۔ آپ جس پارٹی کو چاہتے ہیں، جس شخص کو چاہتے ہیں ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں آپ کا یہ سوال بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ووٹ ہمیں کسے دینا چاہیے، یعنی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ناظرین، ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ شہادت کی ہے، یعنی جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو در حقیقت آپ شہادت دے رہے ہوتے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں، میں فلاں کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ اس منصب کا اہل ہے۔ آپ کا ووٹ جو ہے وہ در حقیقت ایک گواہی ہے کہ میں اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں، وہ اس منصب کا اہل ہے۔ پھر جب وہ جیت جائے گا وہ اسمبلی میں پہنچے گا، اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اگر وہ نیکیاں کرتا ہے، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی پہنچے گا، آپ کو بھی پہنچے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اس شخص کو ووٹ دیا، اس شخص کے بارے میں شہادت دی جو اس منصب کا اہل نہیں تھا، جب وہ اسمبلی میں پہنچے گا، جا کے اس نے اچھے کام نہیں کرنے، اس نے برے کام کرنے ہیں، تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ جب اسے گناہ ملے گا تو آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہے، آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ تو ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ در حقیقت آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں، میں اس بندے کو سلیکٹ کر رہا ہوں، میں اس بندے کا انتخاب کر رہا ہوں، یہ اس منصب کا اہل ہے۔ تو کوشش کیجئے ووٹ بریانی کی پلیٹ پہ نہ دیجئے، ووٹ پیسے لے کر نہ دیجئے۔ کیوں؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ شہادت دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس منصب کا اہل ہے، اسی لیے میں اسے ووٹ دے رہا ہوں۔ تو کوشش کیجئے اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کیجئے اور بہترین شخص کو ووٹ دیجئے۔ اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، کافی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی کو ووٹ نہ دینا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوشش کریں کسی نہ کسی کو ووٹ لازمی دیں۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے اور وہ شخص آگے اس بات کا اہل ہے، اس منصب کا اہل ہے، یعنی آپ سے گواہی مانگی گئی، چند لوگوں سے گواہی مانگی گئی کہ ہم ان چند لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، حکمران بنانا چاہتے ہیں یا حکومت میں لانا چاہتے ہیں، آپ گواہی دیں کیا یہ بندہ واقعی اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ نے گواہی نہیں دی اور بندہ واقعی اس منصب کا اہل تھا تو آپ نیکی کی راہ سے ہٹ گئے۔ آپ کو گواہی دینی چاہیے تھی کہ وہ بندہ اس منصب کا اہل ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ حق کے معاملے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر وہ ظالم ہے پھر آپ اس کی گواہی نہ دیں۔ تو کوشش کیجئے پاکستان کی خوشحالی کی خاطر، عوام الناس کی خوشحالی کی خاطر اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کیجئے۔